آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت جو ہیں، قرآن کریم نے انہیں کس انداز میں بیان فرمایا اور کن کن شخصیات کو اس میں شامل فرمایا، اور اہل بیت کا اس لفظ کا اطلاق جو ہے یہ کن پر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر کافی مقامات پر اہل بیت کا جو لفظ بولا گیا یہ ازواج پر بولا گیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی ازواج پر اہل بیت کا لفظ قرآن کریم کے اندر بولا گیا ہے، جیسا کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 83 میں خالق کائنات جل جلالہ وعم نوالہ نے ارشاد فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ۔ ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان کے اہل کو نجات دی، إِلَّا امْرَأَتَهُ مگر ان کی زوجہ۔ تو یہاں پر فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ میں جو استثناء ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بیوی اہل بیت میں شامل ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم و برہان رشید کے اندر سورہ ہود کی آیت نمبر 73 میں اللہ وحدہ لا شریک نے سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا، اور اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں مقصودی بات وہ یہ ہے کہ آیت نمبر 73 میں قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ انہیں مخاطب کر کے فرشتے کہہ رہے ہیں تعجبین من امر اللہ، کہ اللہ کے امر سے کیا تم تعجب کرتی ہو، رحمت اللہ اللہ کی رحمت، وبرکاتہ اور اللہ کی برکات، علیکم تم پر ہو، اہل البیت اے اہل بیت۔ یعنی اس آیہ کریمہ کے اندر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ سارہ پر اہل بیت کا لفظ بولا گیا، لفظ اہل بیت کا اطلاق ہوا۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر قرآن کریم کے اندر سورہ النور کی آیت نمبر 27 ہے، یہاں پر اللہ وحدہ لا شریک نے اہل ایمان کو مخاطب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، کہ اے ایمان والو اس وقت تک کسی کے گھر میں داخل نہ ہو جب تک ان سے اجازت نہ لے لو، اور ان کے اہل پر سلام بھیجو، یعنی انہیں سلام کہو، وتسلموا علی اہلہا، یہاں پر اہلہا میں جو ہا ضمیر ہے اس کا مرجع بیوتن ہے، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو گھر میں رہنے والے ہیں ان میں سب سے پہلے ایک تو یہ ہے کہ جو گھر والا مرد ہوتا ہے وہ بھی اہل بیت میں شامل ہے، اور ہمارے محاورہ میں کہا جاتا ہے اگر عورت کہے تو اپنے مرد کی طرف اشارہ کر کے یا اس کو مراد لیتے ہوئے کہتی ہے میرا گھر والا، اور اگر مرد کہے عورت کے بارے میں تو وہ بھی کہتا ہے کہ گھر والی، یہ معروف بات ہے۔ تو یہ تو عام عرف کے اندر بھی
اور قرآن کریم کے اندر بھی، یعنی جو عرفاً ہم عمومی طور پر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ قرآن کریم نے بار بار استعمال فرمایا ہے، یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا لفظ نہیں ہے۔ تو اسی طرح قرآن کریم و برہان رشید کے اندر سورہ قصص کی آیت نمبر 29 ہے، یہاں پر بھی حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام آپ کی زوجہ پر لفظ اہل بیت کا اطلاق ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلما قضا موسیٰ الاجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذبة من النار لعلكم تصطلون۔ یہاں پر قال لأهله، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ارشاد ہوا کہ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لأهله، اپنے اہل کو۔ مفسرین نے فرمایا کہ یہاں پر اہل سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی ہے۔ تو پتہ چلا کہ اہل بیت میں ازواج شامل ہیں، اور قرآن کریم نے ایک بار نہیں 5-6 بار اہل بیت کا لفظ جو ہے یہ ازواج پر استعمال فرمایا۔